اقدام کرنے کی ہمت۔ نتیجے کے طور پر بڑے خوابوں اور ان کو عملی جامہ پہنانے کی خواہش کے ساتھ آنے والی جدوجہد سے خوفزدہ ہونا عام ہے، لیکن جب ہم ان سے بھاگنے کے بجائے اپنے دکھوں کا سامنا کرتے ہیں تو ہم خود کو ایک نئی سمت میں پاتے ہیں۔ ایک اردو کہانی جس کا عنوان ہے قدم اٹھانے کی ہمت، جو ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جو اپنے دکھوں کا سامنا کرتا ہے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی ہمت جمع کرتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں اس جدوجہد سے نہیں گھبرانا چاہیے جو ہمارے خوابوں کی تکمیل کے راستے میں آتی ہے۔ ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے اور عزم کے ساتھ اپنے مقصد کی طرف بڑھنا چاہیے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عثمان نامی ایک نوجوان رہتا تھا جو ہمیشہ اپنا کاروبار شروع کرنے کا خواب دیکھتا تھا۔ اس کے پاس ایک نئی پروڈکٹ کے لیے بہت اچھا آئیڈیا تھا، لیکن وہ یہ قدم اٹھانے اور اپنی کمپنی شروع کرنے سے بہت ڈرتا تھا۔ عثمان کی ایک معروف کمپنی میں مستحکم ملازمت تھی اور وہ اپنی مستحکم آمدنی سے مطمئن تھے، لیکن وہ اس احساس کو جھٹک نہیں سکتا تھا کہ وہ کسی اور چیز کے لیے تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اپنے خواب کو پورا کرنے کا موقع نہیں لیا تو وہ ساری زندگی پچھتائے گا۔ ایک دن عثمان نے ایک کامیاب کاروباری شخص کے ایک تحریکی سیمینار میں شرکت کی۔ اسپیکر نے شروع سے کاروبار شروع کرنے کی اپنی کہانی اور راستے میں درپیش چیلنجوں کا اشتراک کیا۔ انہوں نے خطرات مول لینے، ثابت قدم رہنے اور اپنے اہداف پر مرکوز رہنے کی اہمیت کے بارے میں بات کی۔ سیمینار عثمان کے لیے ایک اہم موڑ تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس نے خود کو اپنے خوف اور شکوک و شبہات سے روک رکھا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اپنا کاروبار شروع کرنا مشکل ہوگا، لیکن وہ کوشش کرنے کے لیے پرعزم تھا۔ عثمان اپنے نئے منصوبے کی تیاری کرنے لگا۔ اس نے مارکیٹ کی تحقیق کی، ایک کاروباری منصوبہ تیار کیا اور ممکنہ سرمایہ کاروں تک پہنچنا شروع کیا۔ اس نے اپنی مصنوعات پر انتھک محنت کی، اپنے دل اور روح کو ہر تفصیل میں ڈالا۔ یہ ایک مشکل سفر تھا اور عثمان کو راستے میں بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے خود شک، مالی غیر یقینی صورتحال اور نئی کمپنی شروع کرنے کے تناؤ کے ساتھ جدوجہد کی، لیکن اس نے ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ اپنے خاندان اور دوستوں کے تعاون سے عثمان ثابت قدم رہے۔ اس نے ہر رکاوٹ پر قابو پا لیا اور آہستہ آہستہ لیکن یقینی طور پر اس کا کاروبار شکل اختیار کرنے لگا۔ اس کی مصنوعات نے مقبولیت حاصل کی اور سرمایہ کاروں نے نوٹس لینا شروع کر دیا۔ آج عثمان کی کمپنی ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور اس کی مصنوعات کو پوری دنیا کے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اسے اس پر فخر ہے جو اس نے پورا کیا ہے اور قدم اٹھانے اور اپنے خواب کو پورا کرنے کی ہمت کے لیے شکر گزار ہے۔ عثمان کی کہانی خطرات مول لینے اور اپنے خوابوں پر سچے رہنے کی اہمیت کی ایک طاقتور یاد دہانی ہے۔ ہمیں اپنے جذبوں کی پیروی کرنے کی ہمت ہونی چاہیے، یہاں تک کہ جب آگے کا راستہ غیر یقینی ہو۔ استقامت اور عزم کے ساتھ کچھ بھی ممکن ہے۔ عثمان کو درپیش سب سے بڑے چیلنجوں میں سے ایک ناکامی کے خوف پر قابو پانا تھا۔ اسے فکر تھی کہ اگر اس نے اپنے پاس موجود سب کچھ اپنے کاروبار میں لگا دیا اور یہ کامیاب نہ ہوا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ لیکن اس نے محسوس کیا کہ ناکامی سفر کا صرف ایک حصہ ہے۔ ہر کامیاب کاروباری کو راستے میں دھچکوں اور چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کلید ان ناکامیوں سے سیکھنا اور آگے بڑھنا تھا۔ خود کو متحرک رہنے اور اپنے اہداف پر مرکوز رہنے میں مدد کے لیے عثمان نے ایک ویژن بورڈ بنایا۔ اس نے ایسی تصاویر اور اقتباسات کاٹ دیے جو اسے متاثر کرتے تھے اور اسے یاد دلاتے تھے کہ اس نے سب سے پہلے اپنا کاروبار کیوں شروع کیا۔ اس نے ویژن بورڈ کو اپنے دفتر میں لٹکا دیا جہاں وہ اسے ہر روز دیکھ سکتا تھا، اور اس نے اسے مشکل ہونے کے باوجود حوصلہ افزائی کرنے میں مدد کی۔ عثمان نے ایسے مشیروں اور دیگر کاروباری افراد کی بھی تلاش کی جو انہی جدوجہد سے گزرے تھے جن کا وہ سامنا کر رہے تھے۔
اس نے نیٹ ورکنگ گروپس میں شمولیت اختیار کی اور دوسروں کے تجربات سے سیکھنے اور کاروباری دنیا میں نئی بصیرت حاصل کرنے کے لیے کانفرنسوں میں شرکت کی۔ اپنی تمام تر محنت اور عزم سے عثمان کا کاروبار آہستہ آہستہ لیکن یقینی طور پر بڑھنے لگا۔ اس نے صرف ایک چھوٹی ٹیم کے ساتھ شروعات کی، لیکن جیسے جیسے اس کی پروڈکٹ نے مقبولیت حاصل کی، وہ مزید ملازمین کی خدمات حاصل کرنے اور اپنے کام کو وسعت دینے کے قابل ہو گیا۔ جیسے جیسے اس کی کامیابی بڑھتی گئی، عثمان نے راستے میں سیکھے اسباق کو کبھی نہیں بھولا۔ وہ عاجز اور شکر گزار رہا اور ہمیشہ خطرات مول لینے اور اپنے جذبوں سے سچے رہنے کی اہمیت کو یاد کرتا رہا۔ آخر میں عثمان کی کہانی ثابت قدمی، عزم اور ہمارے خوابوں کا تعاقب کرنے کی ہمت کا ثبوت ہے۔ اگر ہم خطرہ مول لینے اور اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے درکار سخت محنت کرنے کے لیے تیار ہوں تو ہم سب میں عظمت حاصل کرنے کی صلاحیت ہے۔ جیسے جیسے عثمان کا کاروبار بڑھتا رہا، اسے نئے چیلنجز اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے اپنی ذاتی زندگی کو ایک کامیاب کمپنی چلانے کے تقاضوں کے ساتھ متوازن کرنے کے لیے جدوجہد کی اور اکثر خود کو طویل گھنٹے کام کرتے ہوئے اور اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ وقت کی قربانی دیتے ہوئے پایا۔ ایک دن، خاص طور پر مشکل ہفتے کے بعد، عثمان کی بیوی نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور اس کے کام سے ان کے تعلقات پر ہونے والے نقصان کے بارے میں اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ اس نے اسے یاد دلایا کہ جب اس کا کاروبار اہم تھا، اس کے چاہنے والے اس کی زندگی میں سب سے اہم چیز تھے۔ عثمان اس کی باتوں سے حیران رہ گیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس نے اپنے کاروباری اہداف پر اس قدر توجہ مرکوز کی تھی کہ اس نے واقعی اہم چیزوں کو کھو دیا تھا۔ نئے مقصد کے احساس کے ساتھ عثمان نے اپنے وقت کو مختلف انداز میں ترجیح دینا شروع کیا۔ اس نے کام کے لیے مخصوص اوقات مقرر کیے اور اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کی شوری کوشش کی۔ اس نے آرام کرنے اور ریچارج کرنے کے لیے باقاعدگی سے وقفے لینا شروع کر دیے، اور یہاں تک کہ اس نے ذہن سازی کے مراقبہ کی مشق بھی شروع کر دی تاکہ اسے مرکوز رہنے میں مدد ملے۔ اس عمل کے ذریعے عثمان نے دریافت کیا کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھنا دراصل اسے ایک بہتر کاروباری بناتا ہے۔ وہ کام پر زیادہ توجہ مرکوز اور نتیجہ خیز تھا، اور اس نے محسوس کیا کہ اس کے خاندان اور دوستوں کے ساتھ اس کے تعلقات پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور مکمل ہیں۔ آخر میں عثمان کے سفر نے انہیں کامیابی کے حقیقی معنی کے بارے میں ایک اہم سبق سکھایا۔ یہ صرف ایک کامیاب کاروبار کی تعمیر یا مالی دولت حاصل کرنے کے بارے میں نہیں تھا، یہ اس کی زندگی کے تمام شعبوں میں توازن تلاش کرنے اور اپنی اقدار اور ترجیحات پر قائم رہنے کے بارے میں تھا۔ حوصلہ افزائی اور اپنے اہداف کے لیے پرعزم رہنے سے، بلکہ اپنے آپ اور جن سے وہ پیار کرتا تھا کا خیال رکھتے ہوئے، عثمان ایک ایسی زندگی بنانے کے قابل ہو گیا جو مکمل اور کامیاب دونوں تھی۔ جیسے جیسے عثمان کا کاروبار بڑھتا رہا، اسے نئے چیلنجز اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے اپنی ذاتی زندگی کو ایک کامیاب کمپنی چلانے کے تقاضوں کے ساتھ متوازن کرنے کے لیے جدوجہد کی، اور اکثر خود کو طویل گھنٹے کام کرتے ہوئے اور اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ وقت کی قربانی دیتے ہوئے پایا۔ ایک دن، خاص طور پر مشکل ہفتے کے بعد، عثمان کی بیوی نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور اس کے کام سے ان کے تعلقات پر ہونے والے نقصان کے بارے میں اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ اس نے اسے یاد دلایا کہ جب اس کا کاروبار اہم تھا، اس کے چاہنے والے اس کی زندگی میں سب سے اہم چیز تھے۔ عثمان اس کی باتوں سے حیران رہ گیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس نے اپنے کاروباری اہداف پر اس قدر توجہ مرکوز کی تھی کہ اس نے واقعی اہم چیزوں کو کھو دیا تھا۔ نئے مقصد کے احساس کے ساتھ عثمان نے اپنے وقت کو مختلف انداز میں ترجیح دینا شروع کیا۔ اس نے کام کے لیے مخصوص اوقات مقرر کیے اور اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کی شوری کوشش کی۔
اس نے آرام کرنے اور ریچارج کرنے کے لیے باقاعدگی سے وقفے لینا شروع کر دیے، اور یہاں تک کہ اس نے ذہن سازی کے مراقبہ کی مشق بھی شروع کر دی تاکہ اسے مرکوز رہنے میں مدد ملے۔ اس عمل کے ذریعے عثمان نے دریافت کیا کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھنا دراصل اسے ایک بہتر کاروباری بناتا ہے۔ وہ کام پر زیادہ توجہ مرکوز اور نتیجہ خیز تھا، اور اس نے محسوس کیا کہ اس کے خاندان اور دوستوں کے ساتھ اس کے تعلقات پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور مکمل ہیں۔ آخر میں عثمان کے سفر نے انہیں کامیابی کے حقیقی معنی کے بارے میں ایک اہم سبق سکھایا۔ یہ صرف ایک کامیاب کاروبار کی تعمیر مالی دولت حاصل کرنے کے بارے میں نہیں تھا، یہ اس کی زندگی کے تمام شعبوں میں توازن تلاش کرنے اور اپنی اقدار اور ترجیحات پر قائم رہنے کے بارے میں تھا۔ حوصلہ افزائی اور اپنے اہداف کے لیے پرعزم رہنے سے، بلکہ اپنے آپ اور جن سے وہ پیار کرتا تھا کا خیال رکھتے ہوئے عثمان ایک ایسی زندگی بنانے کے قابل ہو گیا جو مکمل اور کامیاب دونوں تھی۔ جب عثمان نے اپنے سفر پر پیچھے موڑ کر دیکھا تو اس نے فخر اور شکر گزاری کا احساس کیا۔ راستے میں اسے بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس نے اپنے خوابوں کو کبھی ترک نہیں کیا۔ سخت محنت، عزم اور اپنے چاہنے والوں کے تعاون سے اس نے ایک کامیاب کاروبار بنایا اور ایک ایسی زندگی بنائی جس سے اسے پیار تھا۔ لیکن عثمان جانتا تھا کہ اس کا سفر بہت دور ہے۔ اس کے ابھی بھی بہت سے مقاصد اور خواب تھے جنہیں وہ حاصل کرنا چاہتا تھا، اور وہ بڑھنے اور سیکھنے کو جاری رکھنے کے لیے بے چین تھا۔ لہذا اس نے اپنے اب سے وعدہ کیا کہ وہ اس چیز کو کبھی نہیں کھوئے گا جو واقعی اہم ہے۔ وہ سخت محنت کرتا رہے گا اور اپنے مقاصد کو حاصل کرے گا، لیکن وہ اپنے پیاروں کے لیے بھی وقت نکالے گا اور راستے میں اپنا خیال رکھے گا۔ اور جیسے ہی عثمان نے اپنے اگلے باب کا آغاز کیا، اس نے جوش اور امکان کا احساس محسوس کیا۔ وہ جانتا تھا کہ حوصلہ افزائی، محنت اور مضبوط سپورٹ سسٹم کے ساتھ وہ وہ چیز حاصل کر سکتا ہے جس کے لیے اس نے اپنا ذہن بنایا ہے۔ براہ کرم ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔